پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا جو فارمیٹ ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات سامنے آتی ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، ملک کے ممتاز علماء قرآن کریم کی ان آیات کو عہد سے جوڑتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، کہ قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کیسے کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بین الاقوامی شہرت یافتہ قراء تشریف لاتے ہیں تو ہم ایک محفل قرآن سجاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، قرآن کریم اور ہم کیا رشتہ ہے ہمارا؟ ہم یہ بھی بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مقامی مہمان کا آپ سے تعارف کرواؤں، انٹرنیشنل لیول کے دو قراء دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان محترم شیخ احمد بن یوسف الازہری صاحب، آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ احمد بن یوسف الازہری صاحب، I welcome you on behalf of دنیا ٹی وی۔ دوسرے مہمان ہمارے تشریف لائیں ایجپٹ سے، مصر سے، کئی بار آتے رہتے ہیں پاکستان میں، یہ پہلا آپ کا دورہ نہیں ہے، پہلی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں محترم محمود کمال النجار صاحب سے۔ خواتین حضرات، ہم نے کئی پروگرام پہلے بھی ساتھ کیے ہیں۔ محمود کمال النجار صاحب، once again you are most welcome۔ ویلکم ٹو یو، جزاک۔ اور خواتین حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز نوجوان اسکالر، عالم دین، دانشور، محترم مفتی عبدالرشید صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی عبدالرشید صاحب پیام صبح میں آتے رہتے ہیں، فارغ التحصیل ہیں آپ جامعۃ الرشید سے، صاحب نگاہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ میں گزارش کروں گا احمد بن یوسف الازہری صاحب سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر الله أكبر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله الله الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر ماشاء اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، یہ تھے احمد بن یوسف الازہری صاحب اور آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے. میں نے جیسے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ پاکستان آج کل کچھ قرہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے 2 قرہ کا انتخاب کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ قرہ احمد بن یوسف الازہری صاحب اور محمود کمال النجار صاحب. یہ 2 بڑی شخصیات ہیں انٹرنیشنل لیول کی. تھوڑی سی گفتگو ہم چاہیں گے کہ درمیان میں ہوتی رہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور قرآن میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. خواتین و حضرات، مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھتے ہیں. اقبال کا شعر ذہن میں آتا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. قرآن سے ایک مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا تو مجھے ساتھ ہی یہ ان کا شعر یاد آیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس امت کو عطا فرمایا ہے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یعنی یہ ایسی رحمت ہے کہ اگر اس کو ایک مسلمان اپنا لیتا ہے، ایک انسان اس کو اپنا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سرچشمہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہ کامیابی کا معیار ہے. یعنی اگر ایک آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ آخرت میں یہ شخص کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اگر کوئی آدمی قرآن پر عمل کر لیتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگا لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے سے جیسے آپ نے تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن خدا نخواستہ اگر ہمارے بارے میں اللہ کے رسول یہ شکوہ کر دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو ظاہر ہے کہ ہم نہ جانے کہاں کھڑے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے قرآن ایسی وفادار کتاب ہے جو انسان کے ساتھ دنیا میں بھی وفا کرتی ہے اور آخرت میں بھی وفا کرتی ہے. قبر میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بادل بن کر سایہ بن کر انسان کی شفاعت کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ بھی انسان کی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. اور اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں خدا نخواستہ، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس میری قوم نے پس پش ڈال دیا، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں
کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو پس پش ڈال دیا، قرآن کریم پر عمل کرنے کو پس پش ڈال دیا، قرآن کریم کو اپنے بازار، اپنے پارلیمنٹ، اپنی عدالت، اپنی زندگی سے نکال دیا کہ ہمارے لیے فیصلہ کن کتاب وہ قرآن ہو، ہمارے لیے فیصلہ کن دستور وہ قرآن کریم کی آیات ہوں، کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ یہ کام جائز ہے تو ہم اس کو جائز سمجھیں، قرآن کہتا ہے ناجائز ہے تو ہم اس کو ناجائز سمجھیں، قرآن کسی جرم کے بارے میں کوئی سزا تجویز کرتا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ یہ کہ ہم قرآن کریم پر اعتراضات کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مختلف درجات ہیں، کون قرآن کو کس لیول پہ جا کے چھوڑتا ہے، کبھی وہ فاسق ہو جاتا ہے، کبھی وہ ظالم بن جاتا ہے، کبھی وہ اللہ کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو قرآن سے ایک مسلمان کا تعلق یہ ہو کہ وہ اس کی تلاوت بھی کرے جو جس حد تک کر سکتا ہے، اس کو سیکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو اس کو تلاوت کا اجر ملے گا، دوسرا جو مشقت برداشت کر رہا ہے اس مشقت کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن اللہ نے عمل کے لیے نازل کی ہے، یہ کتاب یہ ایک پریکٹیکل بک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو طاق میں کہیں سجا کے رکھ دیا، شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو رخصت کر دیا، کسی کا انتقال ہوا تو ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین پڑھ دی، پورا مہینہ بلکہ دن میں شاید 4 5 6 گھنٹے ہم موبائل استعمال کریں اور قرآن پورے ہفتے میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے گھر میں نہ کھلے۔ یہ بہت مفتی صاحب ایک بات تو ہے تلاوت آیات، جو آپ نے بات فرمائی کہ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے باوجود قرآن کریم مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو تلاوت کا اپنا اجر ہے، وہ ضرور اللہ ہمیں دے گا، لیکن قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے وہ بھی میرے اندر اترنا چاہیے۔ قرآن کریم کی 2 آیات میں یہاں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا اسے کھول دیجئے آپ۔ قرآن کریم سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، ہے کوئی جو آ کر نصیحت اختیار کرے۔ پھر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ وہاں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم آسان ہے، پھر اہل ذکر کے پاس جا کر سوال کرو۔ قرآن کن کے لیے آسان بنتا ہے اور کیسے آسان بنتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس نقطے کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی کہ ہماری توجہ دونوں چیزوں پر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی طرف بھی توجہ ہو اور ساتھ ساتھ تدبر قرآن کی طرف بھی توجہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ اس کا مطلب جو آدمی قرآن میں تدبر نہیں کرتا تو اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ مہر تو نہیں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں قرآن میں غور و فکر کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا اس قرآن پہ عمل کتنا کیا تھا، اور اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا فیہ ذکرکم، بالکل تمہارا ذکر ہے۔ تو کیا مجھے آپ کو، آپ تو خیر عالم دین ہیں، آپ تو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں، ایک عام قاری، مجھ جیسے عام قاری کو کیسے معلوم ہو کہ میرا ذکر قرآن کریم میں ہے، کہاں ہے؟ میرا ذکر صادقین میں ہے یا کاذبین میں ہے؟ بالکل ارشاد۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اس میں میرا ذکر کہاں پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا۔ اب قرآن میں اہل جنت کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں اہل جہنم کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر بھی ہے الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جو کبھی نیک کام کر لیتے ہیں کبھی برا کام کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی نا کہ وہ لوگ جو کبھی نیک عمل کر لیتے ہیں کبھی برا عمل کرتے ہیں، تو وہ اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو یہ آیت جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا شاید یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں نازل کی ہے، اس لیے کہ ہم کبھی نیکی بھی کرتے ہیں کبھی برائی بھی کرتے ہیں، ہمارا ذکر اس میں موجود ہے کہ ہم اپنے کردار پہ غور کریں۔ اگر میں سچ بولتا ہوں قرآن نے سچوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا، اگر میں خدا نخواستہ کوئی کرپشن میں، خیانت میں، کسی ایسی بدعنوانی میں مبتلا ہے، قرآن کریم
करीम में अल्लाह ताला ने उसके बारे में सज़ा और जहन्नम के अजाब का तज़किरा किया है। अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता तकब्बुर में, फ़ख्र में, किसी रूहानी बीमारी में, हसद में मुब्तला है, कुरान करीम ने उसको बयान किया है। कोई आदमी गीबत कर रहा है, किसी कौम का मजाक उड़ा रहा है, सूरह हुजरात के अंदर जो अल्लाह ताला ने सारे मुआशरती अहकाम जिक्र फरमाए, तो कुरान करीम में हम ये हमारे लिए एक पैमाना है, एक तराजू है कि हम अपने आप को तोल लें कि हम कुरान के कितने और कुरान मुताबिक करीम हैं, के आईने में अपना चेहरा देखें कि कहीं ये भद्दा तो नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान करीम के मुताले के आदाब क्या हैं, ये सवाल हम रखेंगे, लेकिन पहले हम चल रहे हैं महमूद कमाल अन-नज्जार की जानिब। महमूद कमाल अन-नज्जार साहब, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कारी ऑफ इजिप्ट। ये आम तौर पर ये विज़िट करते हैं, इनसे मेरी पुरानी भी मुलाकातें हैं महमूद नज्जार से, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ दुनिया टीवी एंड रिक्वेस्ट यू टू डिसाइड few verses of Quran. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. माशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह. الله يفتح عليك. الله الله ما شاء الله. خالدين فيها सुभान अल्लाह. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله الله الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. سبحان الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अल्लाहु अकबर. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
لنفد البحر سبحان الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر، الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم. سبحان الله، سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. سبحان الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان الله، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله، سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ اکبر، اللہ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خواتین حضرات، جو گفتگو جاری تھی قرآن کریم کے حوالے سے مفتی صاحب سے، اس کو رکھتے ہیں جاری. بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی مفتی صاحب، اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا. قرآن کریم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہمارا تعلق قرآن کریم سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہم قرآن کریم کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. آپ نے اقبال کا شعر پڑھا، کتنا اچھا شعر پڑھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب میں نے ایک سوال چھوڑا تھا جب میں گیا تھا قاری صاحب کی طرف کہ قرآن کریم کے مطالعے کے آداب کیا ہیں. یعنی کوئی کام اگر مجھے کرنا ہوتا ہے زندگی میں تو میں اس کے لیے کوئی پلان بناتا ہوں. الحمد سے لے کے والناس تک میں اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے لے کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس تک میں پڑھتا چلا جاؤں، لیکن جب میرے اندر میرے ہارڈ ڈسک میں نہیں آ رہی تفہیم ان آیات کی تو پڑھ لیا، ختم ہو گئی بات. آپ نے کہا تھا نا ابھی قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی تھی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. قرآن کریم سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو اللہ کے احکام پر جو عمل نہیں کرتے، جو اللہ نے نافذ کیے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. تو جب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم نظر آنا چاہیے. پارلیمنٹ میں نظر آنا چاہیے، جوڈیشری میں نظر آنا چاہیے، بیوروکریسی میں نظر آنا چاہیے. صرف مدارس کی حد تک نہیں، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی قرآن کریم نظر آنا چاہیے. کیا ہی اچھا ہو کہ پورے پاکستان میں جب پوری امت کے لیے صبح 7 سے 8 ہر تعلیمی ادارے میں قرآن کریم کی تلاوت واجب قرار دی جائے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ مطالعہ قرآن کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے ایک اور شعر مجھے یاد کروا دیا کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف. اللہ. اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے اس انسانیت کے نام. اور اگر کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آتا ہے نا تو کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو 10 لوگوں سے ٹرانسلیٹ کرواتا ہے کہ یار میرے پاس وزیر اعظم کا لیٹر آیا، ذرا تم ٹرانسلیٹ کرو. اگر اس پہ یقین نہیں آ رہا ہو تو دوسرے آدمی کو کہتا ہے یار تم ترجمہ کر دو، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تو مالک الملک ہے، وہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، 30 پاروں کا قرآن نازل کیا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہم سے اس میں کیا احکامات ہمیں دیے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ اتنا بڑا قرآن 30 پاروں کا اللہ نے آخر کسی مقصد کے لیے تو نازل کیا ہوگا. تو اس کے مطالعے کے آداب کیا ہیں ہماری زندگی کے لیے؟ آداب کی اگر ہم بات کریں، کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں؟ بالکل دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. تو قرآن کریم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کا عزم اور ارادہ اور نیت تو کر لیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. یعنی ہم یہ طے کر لیں کہ یہ ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو پھر ہم نے اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے. پہلی چیز تو انسان کی نیت، ارادہ، عزم ہوتا ہے، تب جا کر اس کو آگے موٹیویشن ملتی ہے. دوسری بات کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو ایک عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے.
यानी हम तो ये समझते हैं ना कि शायद दीन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 4 5 6 चीज़ें इनका नाम है। बाकी मैंने शादी ब्याह कैसे होनी है, गमी खुशी कैसे होनी है, जैसे आपने अदालत, ब्यूरोक्रेसी, निज़ाम हुकूमत, इससे हम समझते हैं शायद कोई ताल्लुक़ नहीं। हर तबका, अगर मिसाल के तौर पर एक जज है, वो कुरान करीम का मुताला इस नीयत से करे कि इसमें जजमेंट से रिलेटेड, अदालती मसाइल से रिलेटेड कुरानी मसाइल, कुरानी आयात कितनी है। एक ब्यूरोक्रेट है, वो देखता है कि मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरी कुर्सी से मुताल्लिक कुरान करीम मुझे क्या क्या अहकाम देता है। एक वजीर आजम है, वो इस नीयत से कुरान का मुताला करे कि वजीर आजम होने की हैसियत से कुरान करीम मुझे क्या क्या अहकाम देता है। एक शौहर है, एक बीवी है, एक बेटा है, यानी जो इंसान अल्लाह हाज़ल क़यास तिलावत कुरान करीम हो, इस पर अमल किया जाए और कुरान करीम को वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक कुरान करीम अब तक नहीं पहुँचा। एक आदमी मगरिब पैदा करता है, एक अखलाकियात मगरिब पैदा कर रहा है। एक अखलाकी आदमी कुरान पैदा करता है। कुरान करीम एक इंसान में कौन कौन से अखलाकी औसाफ देखना चाहता है, वो हम आपकी तरफ आएंगे। सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ मोहतरम अहमद बिन यूसुफ अल-हज़री साहब की खिदमत में। दरख्वास्त करूँगा आपसे चंद आयात कुरानी की तिलावत की सादत हासिल करें। अहमद बिन यूसुफ अल-हज़री साहब का ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा।
أرضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب پروگرام کا آخری حصہ ابھی وہاں بھی ہم چلیں گے، محمود کمال نجار صاحب سے بھی سنیں گے، اس پہ کلوزنگ ہوگی. میں سوال یہ چھوڑا تھا، اختصار سے جواب اس کا. ایک اخلاقی آدمی مغرب پیش کرتا ہے اور مغربی اخلاقیات کو بڑی اہمیت دی جانے لگی ہے. ایک اخلاقی آدمی قرآن پیش کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو عطا کرو، ان کا خیال رکھو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو شہادت پر، گواہی پر اس کو قائم کرو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اپنے خلاف، والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف. اسلام ایک ایسا نظام انصاف دیتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یہ اخلاقی قدر پیدا ہو جاتی ہے، انصاف کی قدر، وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرو، دوسروں کے کام آؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ ساری وہ اخلاقی قدریں جو ہمیں اپنے آقا سے میراث میں ملی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. آج ہم بہت سارے لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ہم غافل ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ینہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اب ہمارے ہاں مغرب کی طرف سے جو اخلاقی قدریں پیش کی جا رہی ہیں یا جو ترقی کے معیارات پیش کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے مسلمانوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید فحاشی میں ترقی ہے، شاید بے حیائی کے اندر ترقی ہے، یا دین کو نکال کر ترقی ہے. دین کو اور نکالنے خدا نہ میں تو خواستہ ترقی کیا ہوگی. دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری دنیا کی زندگی ٹھیک ہوگی پھر تمہاری آخرت ٹھیک ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ نے بات فرمائی تھی نا کہ کانا خلقہ القرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن ہے. آپ کا اخلاق قرآن ہے. سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
अखलाक को उनके कमाल तक पहुँचाने के लिए मुझे मबूस किया गया, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये गुफ्तगू महज गुफ्तगू नहीं हो, ये गुफ्तगू अमल का तकाजा करती है, ये महज लफ्ज़ों की जुगाली नहीं है। चलता फिरता कुरान नज़र आना चाहिए। फिर इकबाल याद आते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। अल्लाहु अकबर। प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम शेख अहमद बिन यूसुफ अल हज़री साहब आपका बहुत शुक्रगुजार, महमूद कमाल अल नज्जार साहब आपका बहुत शुक्रगुजार। लेकिन प्रोग्राम का वी विल फिनिश आवर प्रोग्राम with your recitation of Quran Kareem. So I request you for recitation of few verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر الله. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. يا أيها النبي. الله أكبر الله أكبر. يا أيها النبي
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. الله صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. परवरदिगारे